ڈیجیٹل ڈیوائس کے ساتھ ہی پیدا ہوئے. ان کے پاس میں ہمارے پاس نالج لینے کے لیے ٹیچر کے پاس جانا ہوتا تھا, وہ پڑھاتے تھے, ان کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہے. ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہے, ان کو فاسٹ ورکنگ ٹیکنالوجی چاہیے. یہ جتنا فاسٹ ہیں اتنا فاسٹ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اتنا فاسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں. ان کا برین سسٹم بھی بالکل نیو طریقے سے ایکٹیویشن ہے. ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کچھ بچے جو ہیں یہ ہوں گے مطلب آڈیوٹری ہوں گے, سن کر نالج گین کرتے ہوں گے. کسی کی اسکین میموری زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہوگی, جو ہے دیکھ کر کسی نالج کو گین کرتے ہیں. لیکن اب یہ کینیستھیٹک بچے ہیں, یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے آڈیو ویژول دونوں, آڈیو اسپیشل, ویژول اسپیشل. پہلے کہا جاتا تھا کہ جب ہم لوگ بھی اسٹڈی کر رہے تھے تب یہ کہا جاتا تھا کہ جو 30 سے 60% جو لوگ ہوتے ہیں وہ آڈیوٹری سنتے ہیں, یعنی کان سے سن کر نالج گین کرتے ہیں, اور جو 30% ہوتے ہیں وہ دیکھ کر نالج گین کرتے ہیں. اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل میں یہ کینیستھیٹک ہے, ان کا رائٹ برین اور لیفٹ برین دونوں ورک کر رہا ہے, مطلب دونوں برین ان کے ورکنگ ہے. اس کے بعد ان کے پاس میں بہت کریٹیو مائنڈ آئیڈیاز ہیں جو آپ کے پاس نہیں تھے, وہ ان کے پاس ہیں. ان کے جیسے کہ باپ کا بزنس چل رہا ہوگا لیکن ان کے پاس فاسٹ فارورڈ بزنس کو لے جانے کے لیے آئیڈیاز ہوں گے. یہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بہت جلدی پرائیویسی لیتے ہیں, 6 7 8 سے پرائیویسی لینا شروع کر دیتے ہیں پیرنٹس کے گھر میں ہی, اور پھر یہ 16 17 کے بعد سے میچور سیوڈو پیریڈ میں ہوتے ہیں اور میچورٹی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ زندگی گزارنا چاہیے اور فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. فاسٹ لرنر ہیں, یہ بہت تیز سیکھتے ہیں. ابھی تک آپ نے سنا ہوگا جین زی کی ساری برائیاں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہم سے بہت آگے کی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کا شارٹ اٹینشن اسپین ہے. ان کا شارٹ اٹینشن اسپین یہ کہ بہت دیر تک کسی بھی چیز کو نہیں سن سکتے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جین زی کی جو چینجیبل ویریبلز ہیں, جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, جس میں اگر آپ گڈ لسنر بنانے پر ان کے تھوڑا سا کام کریں یا خود بھی بنیں. جیسے مثال کے طور پر مدر پوری طرح ماں بچے کو سن رہی ہے, آنکھوں میں آنکھیں انٹریکشن دے کر. ڈاکٹر گوٹمین کی بک ہے دا ہارٹ آف پیرنٹنگ, اس کو آپ پڑھیے. تو ماں کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ماں نی بینڈ کر کے بچے کے لیول پر آ کر, جتنا بچے کا لیول ہے, اگر ہائٹ زیادہ ہے تو کھڑے رہ کر, اگر ہائٹ اتنی ہے کہ بیٹھ کر بات کرنے سے انٹریکشن ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر, اور اگر نہیں ہو سکتا ہے بچہ چھوٹا ہے تو نی بینڈ کر کے بیٹھ کر بچے سے ڈسکشن کریں اور اس کو سنیں, اس کے اسکول کے پورے معاملات کو سنیں اور سن کر اس کو رپلائی کریں. تو وہیں سے بچہ اٹینشن دینا اور گڈ لسنر بننا سیکھتا ہے, ہم سے سیکھ رہا ہے. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی, جیسے کہتے ہیں بیٹا آپ کھا لیجئے, بیٹا آپ کر لیجئے, تو بچے کے اندر وہ رسپیکٹ والی فیلنگ اس کو کیا بنائے گی, بادشاہ بنائے گی. آپ اس کو پولیٹیکل لیول پر مطلب اپنی بات سنانے والا بنا رہے ہیں, اور آپ اس کو مزدور کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, تو کھا لے, بیٹھ جلدی اٹھ. تو اس طرح سے آپ اس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں, تو بچے کا یہ ڈس رسپیکٹ اس کو مزدوری بنائے گا, جہاں اس کا باس اس کو بہت جھڑکا کر بات کرے گا. تو ہم اپنے بچے کو خود کیا کروا رہے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے کہ یہ بہت ایڈوانس تھنکر ہے, بہت ایڈوانسڈ فارم میں سوچتے ہیں, آگے کی چیز سوچتے ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے پہلے پرانے دیے ہوئے پیٹرنس پہ نہیں سوچتے کہ ابا کیلے کی گاڑی لگاتے ہیں تو یہ بھی وہی کام کریں گے, ابا لکڑی کا کام کرتے ہیں یہی کریں گے, اس طرح کے یہ نہیں ہیں. یہ بہت تیز سوچتے ہیں اور ان کو بہت سارے آئیڈیاز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ لیکن ایموشنلی بہت ویک ہوتے ہیں, ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں, اور مینٹلی بہت ویک ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا. چھوٹا سا ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہوں کہ ان کا برین ورک کرتا ہے, کس طرح سے کرتا ہے. ایک پہلے چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ جین زی جو ہوتا ہے اس کا پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جنریشن زیڈ کا, یا پھر آپ کہہ لیجئے پیوبرٹی کے بعد سے, 13 کے بعد سے 25 تک. یہ بہت اسٹریس اسٹروم والے پیریڈ میں ہوتے ہیں, دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل وہ اس طرح دیتے ہیں ایگزامپل اس طرح دیتے ہیں کہ گرم توے پر پانی کی چھینٹیں ماریے تو وہ کس طرح بلبلا اٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وینشڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو بچے کے تھاٹس ہیں وہ بہت فاسٹ کام کرتے ہیں, بہت تیزی سے اس کے جو تھاٹس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ ریئیکشن بہت فاسٹ دیتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے, مطلب ریئیکشن ختم ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سیوڈو میچورٹی, یعنی وہ اپنے آپ کو ایک فل مین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈیسیژن لے سکتا ہوں. اس کی ایگزامپل اور ایک میٹافر کے ذریعے سے اس کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو ایک خاتون اچھے سے سجاتی ہے, اس کے چاروں کونے اسے پتہ ہے, اور چھوٹا سا روم ہے. لیکن جین زی بچپن سے جب شفٹ ہوتا ہے اپنے اس میں اپنے پیوبرٹی میں, تو وہ 13 کے بعد جب پیوبرٹی میں شفٹ ہوتا ہے تو اس کا جو دماغ ہے چھوٹا
چھوٹے کمرے سے ایک بڑے شہر کے برابر ہوتا ہے. شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں پل بن رہا ہے، کہیں پل ٹوٹ رہا ہے، کہیں ڈرینیج کا کام نکل رہا ہے، کوئی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، کہیں اس کو پول لگانے پڑ رہے ہیں، کہیں لائٹس دینی پڑ رہی ہیں. یعنی ملٹیپل ٹائپس اس کا برین کام کرنے لگتا ہے. تو یہ جینزی کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ایک تو سیوڈو میچورٹی میں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فل آف مین ہو گیا، اپنے ڈیسیزن خود لے سکتا ہوں، اپنے بوجھ کو خود ڈھو سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں کیا اس میں بچہ بگڑ رہا ہے؟ جیسے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں اب میرا بچہ بگڑ گیا. میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں بچے تو کہتے ہیں میم یہ آئیڈیل بچہ تھا، آئیڈیل، لیکن اب یہ آئیڈیل نہیں رہا، اب یہ بگڑ گیا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بات نہیں سنے گا. میں نے کہا بھیا کول ڈاؤن، کول ڈاؤن. اب یہاں پر ہم لوگ جو پیرنٹنگ کوچ ہیں، پیرنٹنگ سکھاتے ہیں 0 سے 3 میں کہ کیا آپ کو کیسے نیورون ایکٹیویٹ کرنا ہے، 4 to 12 تک کہ بچے میں کیسے ڈسپلین، کیسے مائل اسٹون کو لے کر چلنا ہے، اکیڈمک بھی اور فزیکل گروتھ بھی اور سارے گروتھ کو. اب یہاں ہم پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا بچہ جنزی میں ہے، آپ کا بچہ آپ جو ہے میچورٹی میں ہے، تو آپ کے بچے کو اب آپ سنیں گے، اب سنائیں گے نہیں، اب اس کو سنانے کا دور ختم ہو گیا، اب سنیں گے آپ. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایک ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے، آپ اس کو کول ڈاؤن کریں گے، کیونکہ آٹومیٹیکلی اس کے نیورون میں ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، اس کے نیورونز بہت فاسٹ فارورڈ کام کر رہے ہیں، اس پہ دباؤ بن رہا ہے. اب اس دباؤ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ اس سے کہیں گے اٹس اوکے بیٹا. جیسے میں اکثر پیرنٹنگ میں سکھاتی ہوں بچے پیرنٹس کو کہ جب آپ کی بیٹی یا بیٹا 13+ ہو جائے تو اس کا برتھ ڈے کارڈس ضرور دیا کریں. برتھ ڈے منائے نہیں لیکن برتھ ڈے کارڈس دیں. برتھ ڈے کارڈس میں بچے کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ 13 پر جب بچے کو برتھ ڈے کارڈ دیتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی، اب جب آپ ابھی تک بہت فرما برداری سے آپ ہر بات سنتی ہیں، امی کے اپنا ہوم ورک ٹائم پر کرتی ہیں، کسی کو تیز رپلائی نہیں کرتی ہیں، دادی کی خدمت کرتی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں، مما بابا آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن بیٹا اب تھوڑا سا آپ کا دل چاہے گا کہ کوئی بات نہ سنیں، کسی بات میں جھڑکا دیں، رپلائی کریں، موڈ سوئنگس ہونے لگیں گے. کبھی کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ اسکول نہ جائیں، کالج اسکول بنک کر دیں. کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ جھڑکائیں، چلائیں، روئیں. کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ ماں باپ نافرمانی کرتے ہیں تو میرا بچہ اس سے گھبرانا نہیں، بلکہ یہ ڈیولپمنٹل اسٹیج ہے، اس میں سب ایسا ہوتا رہتا ہے. آپ کی مما آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، آپ بالکل پریشان نہیں ہونا. اس کو کہتے ہیں بچے کے اس پیریڈ کو ایزی بنانا، اس کو بہت سہولت والا بنانا، اس کو بہت کول اینڈ کام بنانا. اس سے بچے کے اندر آئیڈینٹی کرائسس پیدا نہیں ہوتے، اس سے بچے کے برین کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹل اسٹیج میں نروس فیل نہیں ہوتا، اس سے بچہ اپنے خاندان کے اگینسٹ نہیں جاتا. پیرنٹس یہاں پر غلطی یہی کرتے ہیں، اس کے سامنے ڈیمانڈس کا دفتر رکھ دیتے ہیں، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم بڑے ہو گئے ہو. بھیا بڑے نہیں ہوا ہے وہ اصل میں بہت کرائسس والے پیریڈ سے گزر رہا ہے. آپ کی ایمپیتھی کی اس کو ضرورت ہے. ایمپیتھی کیا ہے؟ ایمپیتھی پٹ یور سیلف ان اندر شوز. تو آپ اس کو اپنے اس کے جوتے میں خود کو رکھ کر دیکھیں، اس کو بہت سارے کنکر چبھ رہے ہیں، اس کو ٹائٹ ہو رہے ہیں شوز، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو پین ہو رہا ہے. اب اس کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پیئر گروپ انفلوئنس کتنا ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ ایشوز سے جوجھ رہا ہے. اس کے دوست اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو گے بول رہے ہیں، اس کے دوست کے بلی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کے لڑکیاں ہیں تو اس کو بول رہے ہیں کہ تمہاری فیملی میں بہت ریجڈ ماحول ہے، تمہارے پاس بوائے فرینڈ نہیں ہے. اس طرح کے وہ فیس کر رہا ہے، اس کو جو ہے مذاق بنایا جا رہا ہے. وہ ایڈجسٹمنٹ ایشوز سے وہ سوشل کمپیٹیبلٹی کو جھیل رہا ہے، وہ سوشلی بول نہیں پاتا ہے، بولنے والے بچوں کو حسرت سے دیکھتا ہے. جس کے پیرنٹس اس کو بہت زیادہ پاور دیتے ہیں وہ اچھا بول لیتے ہیں، وہ کانفیڈنس لیول کو لوز نہیں کرتے. آپ کا بچہ کیوں لوز کر رہا ہے؟ اسی لیے آپ ہر ایک کے سامنے کمپیئر کر کے فلاں کے گریڈز دیکھو، اس کے گریڈز دیکھو، فلاں کے چاچا کے بیٹے نے اتنے گریڈز لائے ہیں، آپ اس کے گریڈز دیکھو کتنے کم ہیں. آپ کمپیئر کر رہے ہیں. کمپیریزن از اے کرائم سائیکالوجی کے زبان میں. اسی طرح آپ کا جو ہے باڈی شیمنگ بھی بہت بڑا کرائم ہے. اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے، یہ ابا پہ گیا، یہ اماں پہ گیا، ناک چھوٹی ہے، اس کے بال نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کرائم ہے. وہ جیسا بھی ہے اس کو کانفیڈنٹلی بولو، زبردست ہو، بہت اچھے ہو. گریٹ وقت سے ورک کرنے سے، کام کرنے سے انسان گریٹ ہوتا ہے. تم اس چیزوں میں نہیں دینا اپنے آپ کو، کلر اور رنگ اور ناک نقشہ یہ سب چیزیں نہیں میٹر کرتی. آپ گرو، بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں کو. تو یہ چیز ہے مین کہ آپ کا جو ہیومن برین کیسے. میں یہاں پر ایک ویڈیو آپ کو چلا رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. پہلے میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں آپ کے سامنے. یہ میں نے جینزی برین کو یہاں پر لیا، مطلب آپ کے پاس جنریشن زیڈ کے جو میکانزم ہے، یہ برین کام کر رہا ہے. اس کے سگنلز، یہ اے آئی سے بنایا ہے، انہانس فارم میں ہے. اس کے سگنلز ایسے ورک کرتے ہیں. تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے میں سارے پیرنٹنگ کے ایسے ہی بنا لیتی ہوں. تو یہ جو ہے یہ بلڈ سرکولیشن ہے. جب بھی بچے کا برین فوکس نہیں بناتا ہے، کیوں نہیں بناتا ہے؟
اس کے دماغ میں اپنے پیئر پریشر چل رہا ہوتا ہے. اس کے دوستوں نے بولا کہ ہم پارٹی کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، مزہ کریں گے، فارم ہاؤس بکنگ کرواتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. ادھر مما سے پرمیشن لینا ہے، فادر کا ٹینشن ہے، پیسے کون لا کے دے گا، یار کپڑے کون سے پہنوں گا، سب کے پاس کار ہوگی، میں کیسے کروں گا. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اسکول کا اگر بچہ لے لیں، 13+ یا 14+ آپ بچہ لے لیں، تو اس کا بھی پاس بہت سارے ایشوز ہیں. لڑکی ہے تو سوچ رہی ہے یار سب کے پاس اس کے کزنس کی اسٹوریز ہیں، بوائے فرینڈ اسٹوریز ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر کا ماحول ریجڈ ہے، بہت کٹر مذہبی ہے، انجوائے نہیں کرنے دیتے ہیں. اس سے کچھ نہیں سمجھ رہا. آپ اس کو بگڑا ہوا مت سمجھیے، اس کو کول ہو کر جتنا آپ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بچوں پر اسٹریس بنتا ہے تو پری فرنٹل کارٹیکس لاک ہو جاتا ہے. جب پری فرنٹل کارٹیکس لاک ہو جاتا ہے تو یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، سامنے کا برین ہے، پیشانی کے پاس کا. اس برین میں رسپانسیبل فار پرسنالٹی، آپ کی پرسنالٹی کو سیلف گرومنگ، ہائیجین، سیلف ڈیفینس، یہ ساری چیزیں یہاں سے ورک کرتی ہیں. اگر آپ کا بچہ موبائل پر بہت زیادہ ہے اور سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، ایڈکٹیڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا پری فرنٹل کارٹیکس لاک ہے. کیونکہ اگر وہ گیم کھیلتا ہے، ویب سیریز کو دیکھتا ہے، شارٹس دیکھتا ہے، انسٹا اکاؤنٹس کو، یا وہ اسنیپ چیٹ پر بہت سارے فلٹر لگے ہوئے اپنے پکچرز بنا بنا کے لڑکی اور لڑکے اسٹریک بنا رہے ہیں، تو یہ بچوں کا پری فرنٹل کارٹیکس لاک ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ ان کے پاس ریزننگ نہیں ہے، پرابلم سالونگ کولیپس ہے، پلاننگ وہ نہیں کر سکتے، اٹینشن ان کا بہت ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. ان کو سی بی ٹی کی ضرورت ہے، ان کو کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی کے ذریعے ان کی پرسنالٹی انڈرسٹینڈ کروانی ہے. میرے ایک ٹیچر سے، ہمارے کالج میں ہم 2-3 سائیکالوجی کے ہیں، ایک ٹیچر سے بیٹ تھی کہ بھئی نہیں سمجھتے ہیں بچے اس ایج میں. میں نے کہا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو بتانے کے لیے نا کچھ کمیونیکیشن میں ٹویسٹنگ کرنی پڑے گی، وہ سمجھیں گے. تو میں نے ان سے کہا چلو آج ہم نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم کچھ برین میکینزم کو دیکھ لیتے ہیں. پھر برین میکینزم دیکھ کر میں نے ان کو کیا کہا، میں نے کہا دیکھیے گیم ہے نا، آپ گیم کھیل رہے ہیں، وہ گیم کھیل رہے تھے فری فائر اور پب جی، وہ 2 گیمز بس 24 گھنٹے کھیلتے رہتے ہیں کالج میں. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا مائنڈ کرافٹ ہے، میں الاؤ کرتی ہوں بچوں کو کبھی کبھی کہ مائنڈ کرافٹ وہ کبھی کبھی کھیل لیا کریں، لیکن مائنڈ کرافٹ کا ایک میکینزم ہے. وہ کیسے ہے کہ جب آپ مائنڈ کرافٹ کھیلتے ہیں تو مائنڈ کرافٹ میں جو اینگل ہے، وہ اینگل آپ کی آنکھوں میں، اگر اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ آپ کو اس نیچر کے ساتھ پیدا کیا کہ آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ 2D اور 3D فارم میں ہے، تو چیزوں کو آپ مائنڈ کرافٹ سے ہٹ کر اپنے روم کے اینگل کو دیکھ کر آپ آرکیٹیکچر میں زبردست جاؤ گے، گرافک ڈیزائننگ بہت بہترین کرو گے، کیونکہ تمہارا دماغ بنا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے دماغ میں وہ کریٹیو آئیڈیاز ہیں اس کے. تو یہ اپلیکیشن یہ ہے کہ مائنڈ کرافٹ ایسوسیٹ ٹو اسکلس ڈفرینٹ ٹائپ آف، اگر آپ کے پاس ہو تو پازیٹیو چارج ادھر سے ملے گا، پازیٹیو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دونوں کا میچنگ ہوگا. پھر میں نے کہا، میں رک گئی، میں نے کہا اور اگر فری فائر اور پب جی کھیل رہے ہیں تو ایک بھی بچے کی ریزننگ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو شوٹ کرتے ہیں، تو ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا کہ میم اس میں رات دن شوٹ کرتے ہیں، ایگریسونیس آتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم اس کے بھی امپیکٹ ایسے ہوتے ہوں گے. ایک بچے نے کہا. میں نے کہا کتنا موبائل ہے آپ کا یوز کتنا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میم میں 1 ہی گھنٹہ، کیونکہ میرے پاس نا موبائل نہیں ہے، میرے بھائی کا مجھے جب مل جاتا ہے میں کرتا ہوں. میں نے کہا تم نے ہی ریزننگ سے جواب دیا. یہی بات میں آپ سے سمجھا رہی ہوں کہ اگر بچے 24 گھنٹے پرسنل موبائل یوز کر کے اگر وہ ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں تو ان کا اٹینشن نہیں بنے گا. یہ چھوٹا سا مطلب آپ کا لاس نہیں ہے، یہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کا لاس ہے. اور میرے پاس ایسے کیسز بھی ریہیب کے لیے آ رہے ہیں ابھی، جو 2 سال کی عمر سے، مدر ڈاکٹر ہے، فادر جو ہے سافٹ ویئر انجینئر ہے، اور وہ 2 سال کی عمر سے بچہ کھانا بھی کھاتا ہے موبائل دیکھ کر، پلے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے، کھیلتا ہے. 15 سال کا ہو گیا، اس کو سنگل ورڈز بولنے نہیں آتا. کیوں بولنے نہیں آتا؟ کیونکہ اس کو جو ہے اسپیچ ڈیلے ہو گیا ہے. تو بچے ہائپر ایکٹیو چائلڈ جو ہیں، یا آٹسٹک بھی پہلے کہا جاتا تھا کہ برین میکینزم کی وجہ سے آٹسٹک ہوتے ہیں، اب تو آٹسٹک چائلڈ بھی بچے کے برین ڈیولپمنٹ میں جو نیورون کنیکٹیوٹی کولیپس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی بچے آٹسٹک چائلڈ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ یہ اسپیچ ڈیلے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اس کے جو ہے کان کے سماعت کے ایشوز ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ان کے اندر مطلب جو انسولین اسپائک ہے، پورا انسولین کا نظام کولیپس ہو کے شوگر جلدی ہو رہی ہے. یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. ان پرابلمز کے علاوہ جو بچہ اسٹڈی کر رہا ہے اس اسٹڈی میں اس کی پرابلم سالونگ کام ہی نہیں کر رہی ہے. پرابلم سالونگ جان ڈوئی کا ایک پورا کنسیپٹ ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب بچہ
چھوٹا بچہ رینگنے والا پلنگ سے گر جائے گا، اس کے لیے پہلے تکیہ پھینکتا ہے اور پھر اس پر جمپ کرتا ہے، مطلب وہ اپنی پرابلم کو سلیوشن خود نکال رہا ہے، وہ ایسوسیٹ کر رہا ہے، وہ ریزنس کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے کہ مجھے لگ نہ جائے، اور وہ پرانی والی میموری سے کوئی چیز جو لگ گئی تھی سر میں اس کو ایسوسیٹ کر رہا ہے، یا مدر کے انسٹرکشن کو فالو کر رہا ہے. وہ اس وقت سے اسٹارٹ ہونے والا پرابلم سالونگ میتھڈ آپ کے بچے کے دماغ میں کولیپس ہو جاتا ہے. بچہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، یا پھر کسی کو اتنے زور سے مار دیتا ہے. تو ریہیب کرنے کے الگ الگ طریقے اس کے ہوتے ہیں. پری فرنٹل لوب کارٹیکس اگر چلا جائے، بڑوں کا چلا جائے یا بچوں کا، اسکین یوزر کے امپیکٹ ہم پر بھی ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی ورک آؤٹ کے ذریعے سے، برین جم کے ذریعے سے، ڈائٹ کو صحیح کر کے اس کو بہتر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ والے لوپ کا بھی یہی مسئلہ ہے، کنٹرول پینل ختم ہو جاتا ہے، بچے کو ٹیسٹ نہیں آتا، بڑے شوق سے مائیں کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں موبائل دکھا کر، بھائی ٹیسٹ لیس کھانا بچہ کھا ہی نہیں پا رہا ہے، تو وہ جو ٹیسٹ برڈس اس کے پورے ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں، ٹچ ہے، ٹیسٹ ہے اسکرین کا، انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے اور کسی شیپ کو سمجھنا ہے، یہ ساری چیزیں بچہ نہیں کر پاتا ہے، اور اس کا اتنا لاس ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا بچہ اکیڈمیا سے بالکل کولیپس ہو گیا، اکیڈمیا کی طرف وہ آ ہی نہیں رہا. اور ایک بات یاد رکھیے، میرے پاس بھی 7 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اور میں اس پر جب کام کرتی ہوں، اس کو سمجھاتی ہوں، انڈرسٹینڈ کرواتی ہوں، تو بڑے اچھے سے کمیونیکیشن، کتنا بولو گے، کب بولو گے، بولنے کا ٹائم ہوتا ہے، بولنے کے لیے اسٹریٹجی کیا بناؤ گے، اور کس طرح سے اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو پہچان کر ایک اس کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح بچے اپنی پرسنالٹی پہچانے. فرسٹ چائلڈ اس کے کیریکٹرسٹکس الگ، سبلنگس آرڈر کے بھی برتھ کیریکٹرسٹکس الگ ہوتے ہیں. فرسٹ چائلڈ کیریکٹرسٹکس بالکل ڈفرینٹ، سیکنڈ چائلڈ کے بالکل ڈفرینٹ، تھرڈ چائلڈ کے بالکل ڈفرینٹ. ڈفرینٹ پرسنالٹی کو مدر کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ہر بچے کے سمجھانے کا اور طریقہ بالکل الگ ہے. ان کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، جیسے بچہ مثال کے طور پر بچہ مذاق بنا رہا ہے ٹیچر کا، آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً شروع کر دیں گے، بیٹے مذاق نہیں بناتے. اب بچہ بھاگ جائے گا یہاں سے، کیونکہ اس کو نصیحت نہیں چاہیے، اس کو معلوم ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ مما تو ہر بات میں بڑی بورنگ ہے، ان کو تو ہنسنا ہی پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ہنستی نہیں. ہنس لیجئے، فل انرجی کے ساتھ ہنس لیجئے. پھر اس کے بعد میجیکل ٹائمز ہوتے ہیں. میجیکل ٹائمز کون سے ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے، 12 سال کے بچوں کے میجیکل ٹائمز ہیں: ماں کے پاس لیٹتے ہوئے کہانی سننے والا، صبح اٹھ کر برش کرنے والا، یا پھر اسکول سے جانے سے پہلے گلے ملتے ہوئے، اسکول سے آنے کے بعد کا. 4 میجیکل ٹائمز ہے. جینزی کے لیے کھانے کے ٹیبل پر وداؤٹ موبائل، مطلب وداؤٹ موبائل زون ایریا بنانا چاہیے. ایسے زونز بنانے چاہیے گھر میں جہاں کھانے کے ٹیبل پر فادر مدر سب بات کر رہے ہوں، تو تھرڈ پارٹی پر ڈال کر ہمیں بات کرنا ہوتا ہے تاکہ کی لاک ہو. جیسے مثال کے طور پر بڑے بچوں نے کسی کا مذاق بنایا، بولی کیا اور مزے سے سنا رہے ہیں، آپ نے بھی ہنس لیا. ہنسنے کے بعد آپ نے کہا کہ ارے میری دوست کا ایک فون آیا تھا، اور آپ ہسبینڈ سے کہہ رہی ہیں. اس کے بچے کے ساتھ میں نا بہت برا ہوا ہے. کس طرح ہوا ہے؟ اب برا ہوا ہے تو سب چونک گئے کہ کیسے برا ہوا ہے. یہ کمیونیکیشن اسکل میں سکھاتے ہیں باقاعدہ کہ بہت برا ہوا ہے. کیا ہوا؟ اب کیا ہوا پوچھنے کے بعد سے ہی ہسبینڈ پوچھیں، پہلے دونوں ٹیوننگ کر لیں آپس میں. جیسے قرآن نے کہا کہ میاں اور بیوی جب کوئی بات کر رہے ہوں تو بچوں کو نوک کرنے کا طریقہ سکھائیں پرائیویٹ زون میں آنے کے لیے. تو بچوں کے لیے پلاننگ بھی ہوتا ہے، وہاں پلاننگ کر لیں کہ میں اس طرح کی بات کہوں گی، مجھے اس کے لرننگ آؤٹ کمز اپنے بچوں کو کنوے کرنا ہے. تو آپ ان کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے وہ میری بہن دوست کے ساتھ میں برا ہوا، اس کے بچہ بالکل کولیپس ہو گیا، خاموش ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا تھا. پھر سائیکاٹرسٹ نے بتایا کہ اس کے ساتھ میں کچھ بلی ہوئی ہے، کچھ لڑکوں نے کیا. یہ سوچتے کیوں نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہو جاتا ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ایک پودا سوکھ جاتا ہے، ویسے ہی ایک بندہ زندہ لاش بن جاتا ہے. کیسے بچے ہوتے ہیں، سوچنا چاہیے. اللہ رب العالمین یوم تبل سرائر، جب بال سے باریک راز نکالے گا تو اس بچے کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے اس کو بھی نکال لائے گا. یہ ہسبینڈ کو بول رہے ہیں. اور پھر کھانے میں آپ مگن ہو کے بات چینج کر دیا، سامنے والے کو نوک کر دیا آپ نے، اس کے جو جینزی آپ کا بیٹھا ہوا ہے اس کو نوک کر دیا کہ بلی اگر آپ کر رہے ہو، جبکہ جب سنایا تھا آپ نے ہنس لیا. اگر آپ اس وقت ٹوک دیں گے تو پھر اگلے سے وہ آپ کو چھپ کر سارے کام کرے گا. تو وہاں یہ اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. تو پہلی چیز ہے بچے کے بیہیورل پرابلم کو نوٹس کرنا. پہلی چیز ہے بچے کی شخصیت کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا. اس کی شخصیت کو سمجھنے کے بعد اس پر اسٹریٹجی بنانے کے لیے سوچنا کہ میں کیسے گراؤنڈ تیار کروں گی. اور پری فرنٹل کارٹیکس جب لاک ہو، جب وہ بچہ بالکل کسی کام میں بات کرنے کے موڈ میں نہ ہو تو نہیں کرنا.
اس کو دستک دینے کے لیے ہمیشہ اس سے مخاطب کرنے کے بجائے تھرڈ پارٹی سے مخاطب کرنا. جیسے مثال کے طور پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے بھائی جو ہیں مطلب اپنے شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے چاچا ہیں ان کے بارے میں، آپ کے بھائی نیچے نگاہ کرتے ہیں، کبھی کسی خاتون کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھتے، بڑا ریسپیکٹیو پیش آتے ہیں. آپ یہ دبے الفاظ میں قرآن کی آیت کا میسج اپنے جنزی کو دے رہے ہیں کہ ایک ماں جب اس کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتی ہے، اور اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اس کو بھی وہ نوٹس کرتی ہے، تو وہ بیہیویئر کو وہ آئیڈیلائز کرنے لگے گا، کیونکہ آپ کا رشتہ اپنے سسرال والوں کے رشتے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو بچوں کو یہ جینزی بہت تیز ہے، ان کو لگتا ہے کہ پازیٹیو نگیٹو رشتہ ہے، یعنی کہ اپوزٹ رشتہ بھی تعریف کر رہا ہے. اس کا مطلب نگاہ نہ اٹھا کر دیکھنا، نگاہ نیچے جھکا کر رکھنا، عورتوں کا احترام کرنا، یہ دراصل ایک اچھا آئیڈیل کیا جانے والا فارم ہے، تو وہ آئیڈیلائز کرے گا اس کو. تو یہ چیز ہوتی ہے، آپ کے جینزی کو سمجھانے کے یہ طریقے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے یہاں پر اگر آپ کے بچے کو ایڈکشن ہے تو اس ایڈکشن کو توڑنے کے لیے یہ جو ہے آپ کا باڈی کنٹرول پینل ہے، اس کنٹرول پینل کو موومنٹ کے ذریعے سے آپ نے ایڈکشن کو ختم کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے جس دن جاگے اس دن سویرا، آپ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اپنائیں اور اپنے بچوں کو دور کریں، کیونکہ پیرنٹنگ کے چیلنجز یہی ہیں: موبائل ایڈکشن، گیمنگ، سوشل میڈیا، اے آئی، پیئر پریشر، انزائٹی، سائبر بولنگ، اس کے بعد ڈسٹینس وتھ پیرنٹس، بہت فاصلے بنا لینا، پرائیویسی میں جانا، کیونکہ ہم ایک کنجینیل انوائرمنٹ، ایک بہت زیادہ وی فیلنگ والا انوائرمنٹ جب گھر میں نہیں دیتے ہیں، جیسے کہ بچوں کے مذاق پر ہنستے نہیں ہیں. ہنس لیجئے، میں تو کہا نا کچھ بھی کہہ لیں تب بھی ہنس لیجئے، کیونکہ وہ ٹائم رائٹ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے بچے کو سمجھانے کے لیے. آپ نے اسٹریٹجی بنا کر ہی اس کو دینا ہوتا ہے. اور کبھی بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے پاس میں، جس شخص کے کو حالت کفر میں تھا، اس کے پاس دعوت دینے کے لیے 70 مرتبہ گئے ہیں، تھکے نہیں ہیں. تو یہ تو آپ کی اولاد ہے بھائی، یہ آپ کی اولاد ہے. آپ اس کو کی ورڈ سے لاک کروانے کے لیے آپ 10 ٹائمز 5 ٹائم تھکیے نہیں، ایک بار بول دیا سن لینا، بات اس کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا. بھیا یہ ریجڈ پیرنٹنگ نا کام نہیں آنے والی، اور یہ ریجڈ پیرنٹنگ آپ کو کسی بھی بچے کو کوئی تبدیلی نہیں لائے گی. تو تبدیلی کا سب سے مین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجی بنائیں اور حکمت کے ساتھ کام کریں. اسی کہا کہ مومن کی حکمت گم شدہ خزانہ ہے، یہی کہ وہ حکمت آپ کو چاہیے کہ آپ اسٹریٹجی بنا کر وہ کی ورڈز لاک کروائیں. یہ میرے بچے بھی جو ہیں آئی آئی ٹی این ہیں، اور آئی آئی ٹی کالج میں آپ جانتے ہیں جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، بہت سارے کامریڈز امپوزیشنز ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے اس طرح کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی طرح سے بولنا کہ کمیونٹی کے لیے نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، اس طرح کی کوئی بات وہ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی اس کو ڈیبنک کرنے کے لیے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے ہیں. پہلے ہم کتاب سجیسٹ کرتے ہیں، بک پڑھنے کی عادی ہے تو بک یہ والی پڑھ لیں، یہ والی بک میں رائٹر نے کیا لکھا ہم لوگ ڈسکس کریں گے کل کھانے کے ٹیبل پر، میں یہ والی بک ڈسکس کروں گی، وہ بک آپ ڈسکس کرنا ہے. پھر ایک دم اس کو مطلب آپ نے کہتے ہیں بالکل مٹا دینا، ایسے نہیں، ان کی جو بات ہے اس کو رسپیکٹیولی ایکسیپٹ کریں، پھر اس کے بعد اس پر بات کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہے ڈسٹینس پیرنٹ سے بن جاتا ہے. پھر ڈوپامین جو ہے، ڈوپامین کا بالکل ویسے ہی ہے، جیسے نا کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو معدنی ذرائع ہیں، پیٹرول ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک محدود فارم میں ہے، یعنی کہ یہ بہت انفائنٹ ہے، کانسٹنٹ ہے. جتنا آپ خرچ کریں گے وہ جلدی جلدی خرچ ہو جائے گا، بعد میں اپنے بچوں کے نسلوں کے لیے نہیں بچے گا. جسٹ لائک ڈوپامین ایسے ہی ہے، سیروٹونین ڈوپامین. ڈوپامین کا بھی ایسے ہی ہے. اگر ہمارے بچپن میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے ٹیچر کہہ دے کہ یہ بچی سب سے اچھی ہے کلاس میں، اس کو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر ایوارڈ ملے گا، تو وہ والا جملہ ہمیں 2 دن 5 دن 10 دن تک خوش رکھتا تھا. آہا کیا اچھا محسوس ہوتا تھا، اندر ہی اندر مسکراتے رہتا بندہ، گریٹ فیل ہوتا، امی کو جا کے بتاتا، سب کو بتاتا. اور وہ ڈوپامین جو اس اسمبلی میں ریلیز ہوا تھا، وہ ایک ڈراپ باڈی کے اندر 2400 گھنٹے آپ کو فیسینیٹ کرتا تھا، اندر سے مسرور کرتا، خوش بناتا تھا. اب ہمارے بچوں کے پاس وہ بہت اسٹاک کم ہے اس کا، ڈراپ 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 ڈراپ. ابھی میرے پاس جو کیسز آ رہے ہیں تو میں سائکیٹرسٹ کے پاس میں اس کو جب ریفر کرتی ہوں تو یہ اس پر نوٹ کر دیتی ہوں کہ اس بندے کو کوئی بھی چونکانے والی فیلنگس، یعنی کہ بہت اچھا فیل کرنا، خوش ہونا، کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا، ہو ہی نہیں رہا، نہ کپڑوں سے، نہ زیور سے، نہ کہیں آؤٹنگ سے، نہ ہسبینڈ کے کچھ بولنے سے، کچھ بھی نہیں، بالکل فرسٹریٹڈ فارم میں. ایسا بندہ جس کے پاس میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تو کدھر جا رہا ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے. اور جا رہے ہیں بچے نیٹ اٹیمپٹ کر کر کے جا رہے ہیں اس طرف،
مطلب حد سے گزر جا رہے ہیں اور فرسٹریشن جو ہے ایک انتہا درجے پہ سوسائٹل کی طرف لے جاتا ہے، تو بڑے اور یا کرائم کی طرف، بڑے کرائمز بڑے بہت پھیل گئے ہیں، بڑے بڑے کرائمز جو ہیں بچوں کے، مائنرز کے کیے گئے کرائمز، جوینائل ڈیلیکوینسی، پورا ریمانڈ ہوم بھرا ہوا ہے، کتنے سارے اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو کرائمز کی طرف کب جاتا ہے؟ جب ڈوپامین ختم ہو جاتا ہے یا سیروٹونین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے پہلے کیا کیا، کھانا کھایا، پزا آیا، مزیدار کھانا کھایا، آہا ڈوپامین سے بہت اچھا ریلیز اچھا ہوا، فیل اچھا لگا، پھر موبائل لیا، سکون سے بیٹھ کے ایک شاٹ مزہ آیا، دوسرا شاٹ مزہ آیا، اسٹینڈ اپ کامیڈی مزہ آیا، یہاں پر چیٹنگ مزہ آیا، اس کے ساتھ کمنٹ میں بلی مزہ آ گیا، اس کے ساتھ بلی گینگ بنانا مزہ آیا۔ اب اتنے مرتبہ ڈراپ جا رہا ہے کہ یہ جو خوشی کے ہارمونز جو ہیں یہ پوری باڈی کو مطلب موٹیویٹ رکھتے تھے، یہ بالکل کولیپس ہونے لگے ہیں۔ اور اب وہ اسٹاک ختم ہو گیا، تو سائیکاٹرسٹ کو ایڈمٹ کر کے انجیکٹیبل فارم میں اس کو لے آتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اس کو پوری تھیراپی اور وہ سب اپلائی کر کے 15 اور 18 ڈیز کا پلان کر کے نہیں 3 منتھس کا پلان کر کے اس کو پورا ریہیب کرتا ہے۔ اس کی اتنی بدترین حالت پر جانے سے پہلے آپ اپنے بچوں کو اس بات پر لے آئیے کہ ان کا ڈوپامین کس طرح سے، اس کا پروسیجر سمجھائیے، سمجھانے سے بہت امپیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو میرے پاس برش نہیں کرنے والی شکایت ہے، برش کرتا ہی نہیں ہے، میں نے اس سے کہا بیٹا اب برش نہیں کر رہے ہو نا تو دیکھو کچھ نہیں ہوگا، دیکھو دادی کے منہ دیکھ لو، دانت کہاں چلے گئے، ہاں چلے گئے، اچھا یہ دیکھو دانت جب اچھے ہوتے ہیں تو کیسے فیل ہوتا ہے، بہت اچھا، دادی کی پرانی فوٹو دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھے، اب دیکھو کیا ہوا، دادی کے دانت چلے گئے، کیونکہ کیا ہوا دادی آپ کیا کرتی تھیں، تو کہا میں برش نہیں کرتی تھی بار بار، اچھا ٹھیک ہے آپ برش نہیں کرتی تھی اس لیے ایسا، ہاں بیٹا مجھے بہت سمجھاتے تھے تب بھی نہیں کرتی، اچھا چلے اسی لیے ایسا ہوا۔ پھر اس کے بعد اچھا یہ کیسے کیڑ لگ جاتی ہے، موبائل پہ اس کو تصویر دکھایا، اس کے بعد کا آہستہ آہستہ دانت گرنے لگتے ہیں، پھر کیلشیم کا اس کا پورا سسٹم بتایا کیسے ڈاؤن ہوتا ہے، کیسے کیویٹی اندر سے کھاتی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی، تو دودھ بھی پینے لگا اور برش بھی کرنے لگا۔ تو یہ بچے لاجیکلی مانتے ہیں، آپ سمجھانے کا ٹیکٹ سیکھیں، اب پیرنٹنگ میں مانتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ ایڈوانس فارم میں یہ سیلف گرومنگ کو، ہیلدی ڈائٹ کو اور اچھے ہیبٹس کو، یہ ہم سے زیادہ فارم میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانے کو گالی نہ دو، میں زمانہ ہوں۔ تو اللہ نے ان بچوں کو جو پیدا کیا نا، یہ فاسٹ فارورڈ زمانے کے لیے ہی پیدا کیا، بس ان کو ہمیں ٹریک سے ہٹنے نہیں دینا ہے۔ اسی کے بعد جو بچے چیلنج فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، بچوں کے چیلنجز کیا ہیں؟ لیک آف ایموشنل کنسنٹریشن، ان کے پاس میں کنیکشن ہے ہی نہیں پیرنٹس کے ساتھ میں، پیرنٹس ان کی ایمپیتھی لیول پر جا کر میرا پیارا بچہ، میری خوبصورت بیٹی، کبھی نہیں بولتے۔ کتنی ماؤں سے میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ اپنی بیٹی کو دن میں سے کتنی مرتبہ حگ کرتی ہیں؟ کہنے لگی نتھنگ، جب چھوٹے تھے تو کرتے تھے، اب تو بالکل نہیں کرتے۔ وہ بچیاں گلے لگ کے مجھ سے رو کر کہتی ہیں میم کتنا اچھا لگتا ہے، کیوں نہیں کرتی مما ایسا، جب ہم بچے چھوٹے آگے ہم کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے، بابا تو بالکل نہیں کرتے ہیں کہتی ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اظہار کرنے کے لیے محبت کا، سفر سے آتے ہی پہلے جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے۔ یہ وقت نزاع، یہ اس کو ہر مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت نزاع جب وہ حضرت فاطمہ آئیں تو جھکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے لیے، تو کان میں کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ مطلب کیا کہ بوسہ دینے کی اتنی فریکوینٹلی عادت تھی باپ بیٹی کو۔ ہماری یہاں تو 6 سال کی عمر میں جو بستر الگ کیا تو تماشا یہ طرفہ کہ وہ بچی کو سر پہ کاندھے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا، دور 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 ہی بنا لی۔ وہ محرم کا کاندھا ہے، قرآن مجید نے باپ کہا ہے، والد کہا ہے، والد محترم، اس کو کاندھے پر اس کا سر رکھا جا سکتا ہے، سیف زون میں جا کر باؤنڈریز کریٹ کر کے اس کو محبت کے لمس دیا جا سکتا ہے۔ اس کو جیپنیز سائیکالوجسٹ نے سائیکو سیکسل تھراپی لکھا ہے، جس میں اس نے کہا کہ لمس جو ہاتھ کا ہوتا ہے ٹچ، یہ ٹچ محبت کی فیلنگ سے بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے باپ سے دغا کرنے یا برائی کے راستے جانے سے روک دیتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو حق کرے، بیٹے سے ہاتھ ملائے، عربوں کو دیکھیے کھانا بیویاں پکاتی ہوں گی لیکن پیالے میں لے کر کھلانے والا کام بیٹا کرتا ہے، کیونکہ اس کا وہ ڈی این اے ملٹی پلائی ہوا ہے، دور نہیں جاتا۔ تو یہ جو ہمارے بچے فیل کر رہے ہیں چیلنج، ان کو ہم ہی فیس نہیں کر رہے، وہ لوگ بھی چیلنج فیس کر رہے ہیں، ہمارے کنیکشنز بہت دور دور ہیں۔ کانسٹنٹ کرٹیسزم ہر بات پہ، اب یہ کیوں کرے، وہ کیوں کرے، کپڑے کیوں نہیں چینج کرے، فلاں کیوں نہیں کرے۔ آپ ان سے بڑے محبت کی زبان میں کہیے، آپ بڑے جلدی کپڑے چینج کر لیتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں آپ اپوزٹ بولیے تو پازیٹیو سینس آتا ہے اندر سے، اس کے برین کی لاکنگ سسٹم ہے۔ اس کے بعد انسٹنٹ کرٹیسزم، فوراً کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
میں نے یہ کہا تھا نا، پھر تم نے وہ کیا، پھر نہیں کرنا چاہیے. یہ ڈکٹیٹر جو ہے نا بہت زیادہ مطلب یہ آٹوکریٹک پیرنٹنگ ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتی ہے. یہی والی چیز بچوں کے لیے چیلنج ہے. لیک آف ٹرسٹ، لاؤ موبائل پاسورڈ دکھاؤ. کیا کیا؟ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے میری جان تم میری پیاری بیٹی ہو، کبھی برائی کے راستے پہ نہیں جا سکتی ہو. مجھے پتہ ہے بچپن سے ہی آپ کو برائی سے نفرت ہے، بیٹا کبھی بھی آپ گندی ویڈیو کھول بھی نہیں سکتے ہو، مجھے معلوم ہے. آپ کبھی ایسے بول کے دیکھیے. اس کے بعد آپ اندر سے جو ضمیر ہے نا، جیسے کہ لقمان علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر زمین کی تہوں میں یا آسمانوں میں پوشیدہ ہو، تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ جملہ بولیے ذرا، کتنی مٹھاس ہے اس میں. اس جملے کو عربی میں بول کے دیکھیے، اس جملے کی ادائیگی کر کے دیکھیے. پھر سوچئے کہ وہ بالغ بچے سے کہی گئی بات ہے کہ تنہائی میں چیٹنگ بھی کر رہے ہو تو تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. کالی چونٹی بھی اگر تحت الثری میں رہتی ہے، رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اپنی بیٹی سے کہیے میری جان آپ اتنی برائی پہ نہیں جا سکتے. دیکھیے ایک فیکٹ ہے، جین زی پہ سیکچول ارجز آ رہے ہیں، ان کے اندر بھی وہ تجسس کریٹ ہو رہا ہے. اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ تو ایک برین کا ڈیولپمنٹل سسٹم ہے، وہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ایک سیف زون میں لے جا کر نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے ان کو یہاں سے پریپریشن کر رہے ہیں. میں نے پہلے اگزامپل دیا کہ 9 سال میں نماز فرض ہو رہی ہے لیکن 7 سال سے عادت ڈالی جا رہی ہے. اسی طرح سے ان کے برین کو سیکچول ارجز کی، تجسس کی، اپوزٹ جینڈر کی طرف جانے کی ساری چیزیں اور بہت عجیب عجیب چیزیں اویلیبل ہے تو دیکھنے کی، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. ان کی کوپنگ اسکل کو پیدا کرنے کے لیے ان سے صرف دستک دیجیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نفس انسانی کو ہموار کیا، ایک دم بالکل پلین سپاٹ جیسا شیشہ ہوتا ہے ویسے. شیشے پہ مکھی اگر گندگی پہ بیٹھی اور شیشے پہ آ کے بیٹھ گئی تو وہ پیر کا نشان بھی ڈراپ بن جاتا ہے وہاں پہ. تو نفس انسانی ایسا ہی ہے، وہ ہموار ہے. اس پہ اس کا جو گندگی ہے اس کے نفس کی شرارت ہے اور اس کی نفس کی اچھائی اس کو بتا دی. دونوں چیزیں اس پہ کلیئر کر دی، ایک دم کرسٹل کلیئر. اب وہ جب کلیئر ہو گیا تو آپ اگر اس کو دستک دیں گے تو وہ سوچے گا نہیں یار ماں باپ ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، میں غلط کر رہی ہوں یار، میرے غلطی مجھ سے ہوتی ہے. پھر ٹیبل پہ کہیے کھانے کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو اتنی مزیدار لگتی ہے اس سے کیوں روکا؟ آخر اس لیے روکا، سود ہے، پیسہ بہت سارا ہے آتا ہے اس میں، لیکن کیوں روکا؟ اس لیے روکا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے نفس کو موٹا کرے گی، ہمیں شرارت، نفس کی شرارت پہ اکسائے گی، ہم کو ظالم و جابر بنائے گی، کسی کے درد کو محسوس نہیں کرنے دیں گی. اچھا تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے نا، ہر گندگی جس سے ہم رکتے نہیں ہیں اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. واقعی ایسا تو ہے کہ پیر میں پوٹی لگ جائے تو بے چین ہو کے صاف کرتے ہیں رگڑ رگڑ کر، اور اخلاق پہ بھی ایسی گندگی آ جائے تو انسان کو خود ہی صاف کر لینا چاہیے. بس اتنا بولیے اور خاموش ہو جائیے. تو بچے کوپنگ اسکل کی طرف آتے ہیں، ان میں خود اپنے پرابلم سے نکلنے اور گندگی سے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام اندر سے کام کر رہا ہے کہ اچھائی برائی، تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو میم ہاں کین جسٹ میرا ہو گیا جی 2 کین منٹ. وی ٹیک 2 منٹ بریک ہیئر. ایک یہاں پہ پول لانچ کریں گے ہم. اوکے. تو یہ پول جو ہے آڈینس کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے، ہمارے پروگرامس کو بہتر بنانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے. 2 منٹس میں انشاءاللہ اس پول کو آپ لوگ اٹمپٹ کریے، آپ کے اسکرین پر آئیں گے. جی اس کے بعد جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. 15 منٹس ہیں تو آڈینس آپ کے پاس اگر کوئی کویشچن ہے تو سائملٹینیسلی ڈراپ کریے، ہم لوگ جو ہے لاسٹ میں اس کویشچنس کو لیں گے. وہ لانچ کیا گیا ہے، آپ لوگ سبھی سے اٹمپٹ کریے. جی میم آپ کنٹینیو کریں. مبشرہ میم آپ کنٹینیو کریں. اوکے تھینک یو. اور پھر اس کے بعد لیک آف ٹرسٹ نا، بچے کا پاسورڈ نکال کر دیکھ رہے ہیں، چپکے سے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، سوچ رہے ہیں. بالکل بھی نہیں، آپ پازیٹیو سوچیں. پتہ ہے برین کا سسٹم کیا ہے، پازیٹیو وائبس جو ہے نا وہ کنوے ہوتی ہیں. جیسے آپ نے ہمارا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے. کمیونیکیشن سسٹم کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ورڈ سے کچھ بول رہے ہیں وربلی، ایک نان وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے.
نان وربل کمیونیکیشن کا انہوں نے ایکسپریمنٹ اس طرح سے کیا ہے سائیکالوجسٹ نے. انہوں نے کیا کہ ایک بچہ ہے, آپ جیسے مثال کے طور پر اس کو انڈینائز کر کے میں وہ ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے بچے سے کہا کہ چاچی کے گھر سے پینے کا پانی لے کر آؤ یا چینی لے کر آ جاؤ پیالی میں. بچہ گیا مانگنے کے لیے, چاچی نے دروازہ کھولا, کیسے آنا ہوا, کیا آنا ہوا, اچھا پانی نہیں ہے آپ کے پاس, اچھا کون کون آیا تھا کھانے پہ, 2-3 سوالات پوچھے اور اس کو کھانا وغیرہ دے دیا, جو اس نے مانگا, پانی مانگا, اس کو دے دیا. پھر دوسرے دن مدر نے کہا کہ پھر جا کے لے کر آؤ ماں کے پاس, چاچی کے پاس سے پانی. تو وہ دوبارہ گیا اور دوبارہ جانے کے بعد اس نے چاچی سے بات کی. چاچی نے پھر ادھر ادھر کی باتیں کی. تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن چاچی نے دروازہ لیٹ کھولا اور کھولنے کے بعد خاموشی سے آ کر کچن میں چلی گئی اور وہ ادھر جا کر پانی لے گئی. ٹھیک ہے, بچے سے کچھ نہیں بولا, لیکن 5ویں دن بچہ, 7ویں دن بچہ ماں سے کہے گا اب میں نہیں جا رہا ہوں روز روز بالکل بھی. اچھا اتنے دن سے جا رہے تھے, آج کیوں نہیں جا رہے ہو؟ نہیں مجھے نہیں جانا, کسی اور کو بھیجے, روز روز اچھا نہیں لگتا کسی کے پاس جانا. تو نان وربل کمیونیکیشن میں وہ کہتے ہیں کہ نان وربل کمیونیکیشن ہو چکا, یعنی چاچی کے ذہن میں بیزاری آئی, بیزاری آنے کی وجہ سے انہوں نے دروازہ لیٹ کھولا, بیزاری سے کھولا اور بغیر بات کیے غصے کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی. باڈی لینگویج سے اور ایک وائبس ہیں جو اس کے برین سے اس کے برین کو جا رہے ہیں, وہ کنوے ہو گئے. اس کو اسلامک ٹچ سے, یعنی کہ اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلامی تاریخ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو سینس بناتے تھے اپنے برین میں. کس کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں وہ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے, جیسے جن کو دعوت دی جاتی تھی جن کے لیے, جیسے کہ دعا کر رہے ہیں کسی کے لیے, یا پھر ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ خالد کیسے ہیں. اور ان کے بھائی نے کہا, ولید نے, کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں پوچھا خالد کیسے ہیں. تو خالد کہا میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے. گئے اور جب چہرے کی طرف دیکھا تو وائبس, پازیٹیو وائبس گئے کہ جس کی دشمنی ہم کر رہے ہیں یہ بندہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہے. تو وہ جو کنوے ہوا میسیج وداؤٹ کمیونیکیشن, وداؤٹ ورڈس, مفسرین لکھتے ہیں, ابن رشد نے لکھا اور حیات رسول امی میں بھی لکھا خالد مسعود صاحب نے, اور اس کو مجتبیٰ حسین انہوں نے بھی لکھا, اس میں سیرت میں لکھا, سیرت نگاروں نے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ سنگل لیٹر نہیں کہا چہرے کی طرف دیکھ کے. ابو سفیان بھی آیا تو بغیر کسی لفظ کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وائبس جو ہے اسٹرانگ فارم میں کنوے ہو جاتے ہیں. یہ ہے پازیٹیو وائبس کی جو مطلب اس کی جو پازیٹیو وائبس کا پاور ہے, اتنا پاور اس میں ہے کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں ٹرسٹڈ رہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا ہے, کہ یہ میری اولاد ہے, حلال کمائی سے پالا ہے, اللہ سے دعا کرتی ہوں یہ نہیں جائے گا. اگر یہ مشکوک بیہیو کر بھی رہا ہے تو نہیں, یہ نہیں کر سکتا. اب مشکوک بیہیو ہوتے ہی آپ نے کنوے کرنا ہے یہ بات کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. جیسے کہ تعریف کرتے ہیں, تعریف میں کھل کے کرنا چاہیے. تو ویسے ہی میرا پیارا بچہ, ہمیشہ سے آپ کی عادت ہے, آپ بہت کیئرنگ ہے مدر کے بارے میں, اس کو فوراً اس طرح کے سگنلز دینے شروع کر دینا اگر بیہیورل چینج آ رہا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ میں اسپینڈ کرتے ہیں. آپ کو اپنے بچے کی ہر حرکت پتہ ہوتی ہے, آپ کو اس کو بیہیویئر نوٹس کرتے ہیں اور اس بیہیویئر پہ کیا اسٹریٹجی بنائیں. اس کے لیے کاؤنسلر سے بات کرتے ہیں, اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں, اس کے لیے آپ جو ہے کوئی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیوزم. آپ کنسٹرکٹیو ٹائم گزار رہے ہیں اپنا, آپ اپنے اس کے ساتھ حق ادا کر رہے ہیں امانت کے ساتھ میں, اور اس امانت کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے. اگر آپ شادی میں جانا ہے, کپڑے پہننے ہیں, آخر میں کیا آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے, گھروں کو کیسے ڈیکوریشن کرنا ہے, اپنے جلنے والے کو کیسے بلا کے گھر نہ دکھانے ہیں, اور کیسے کپڑے پہن کر لوگوں کے چہرے اتار دینے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کنسٹرکٹیو نہیں بلکہ یہ بہت بڑی خیانت ہے جو ہم نسل انسانی کے ساتھ کر رہے ہیں, جو اللہ نے ہمیں سونپی ہیں. اس کے ساتھ جو پازیٹیو پیرنٹنگ کیا کرتی ہے, پازیٹیو پیرنٹنگ کنیکشن بناتی ہے. گائیڈنس لینے میں آپ جھجکتے نہیں ہیں. پیرنٹنگ کیا صرف بچہ پالنے کا نام نہیں ہے, اسکول بھیج دیا, کھانا کھلا دیا, اسپورٹس کی چیزیں دلا دی اور اسپورٹس اکیڈمی میں ڈلوا دیا, اور پھر وہاں سے آ رہا ہے بچہ, اس کو جکڑ دیا سارے راستوں سے, اور پھر کہہ رہے ہیں زبردست قسم کا ہم نے اس کو بیل کی طرح باندھ دیا تاکہ بچہ کوئی برا کام ہی نہ کرے. بھیا وہ جہاں جا رہا ہے نا, اسکول میں جا رہا ہے, اسکول میں بھی سارے بچے, آپ کا بچہ ویب سیریز نہیں دیکھتا, سارے بچے ویب سیریز دیکھ رہے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے, کہا کہ مائنر کرائمز کیوں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ, گینگ ریپس اور یہ والی ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مائنر کرائمز. یہ بھی نہیں بھائی, ایل جی بی ٹی کیو بھی چھوٹی چھوٹی کلاس رومز میں آ گیا, وہ کنسیپٹ آ گیا بچوں کے پاس میں. کیوں آیا؟ آپ کے بچے کلاس روم میں بیٹھ کر جو وہ ہے بی ٹی ایس کا بینڈ ہے, اس بینڈ کے ورڈز کے ساتھ ساتھ
الفاظ سے انرجی تو لے رہے ہیں، کوپنگ اسکل تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گانے والے بینڈ میں ہیں ان کا جینڈر ڈیفائن نہیں ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وداؤٹ جینڈر کے وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا کرش ہے اور یہ ان کے ساتھ میں اٹینڈ ہوتی ہوں. یا ویب سیریز پہ بات کر رہے ہیں، وہ ریپروڈکشن سسٹم پہ بات کرتے ہیں، وہ بول رہے ہیں بریڈنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں آؤٹ بسٹ ہے، یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں. وہ کلاس روم میں 6 کلاس کے نصاب میں CBSE کے وہ پڑھ رہے ہیں کہ میرج از اے کانٹریکٹ. کس کے بیچ میں کانٹریکٹ ہے؟ وداؤٹ ڈسکرمنیشن بٹوین کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، ایون جینڈر. وہ یہ پڑھ رہے ہیں. اب اس کو ڈیبنک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کتنے اویئر ہیں؟ یہ ڈسکشن ہم اپنے بچوں کے سلیبس میں پڑھ کے ان کے ساتھ کرتے ہیں. یہ پیرنٹنگ میں آپ کو کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کے بچوں کا نصاب بھی اسی طرف لے جا رہا ہے. عربی مدرسے میں مولوی صاحب کو بس نا قاعدہ پڑھا دیا اور پھر اس کے بعد پیسے لے لیا، کوئی دینی وینی بات نہیں بتا رہے، اور بتا بھی رہے ہیں تو اس کا لیول بہت لو ہے. صرف انفارمیشن دینا اور کسی چیز کو ڈیبنک کرنا، قرآنک ورسز کے ذریعے سے بتانا، اس کی لاجک کو فیڈ اپ کروانا برین میں، یہ ٹاسک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹس چاہیے، آپ کو پیرنٹنگ کے پازیٹیو چیزیں سیکھنی چاہیے. سب سے پہلے بچے کے اور آپ کے درمیان ریپو اچھا بنے. جتنا میں کچھ کہہ رہی ہوں سارا ریپو کے لیے کہہ رہی ہوں. ایک اچھا ریپو بلڈ اپ ہو، ان کو لگے کہ مما کسی بھی بات سے بھڑکتی نہیں ہے. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ اگر بچہ کوئی گناہ بھی کر دے نا تو وہ آ کر کہہ سکے مما مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے ہوا. کوئی بات نہیں بیٹا، اٹس اوکے، ریلیکس، مل کر حل نکالتے ہیں، ہم سب مل کر کچھ کریں گے. اس طرح آپ نے مل کر، جو کولیبریٹیو کہتے ہیں نا، آپ ایک چائے کی پیالی پیتے ہیں، چائے کی پیالی بھی آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. اس میں پتیاں توڑ کر کسی مزدور عورت نے اپنے بچے کو گلے پہ لپٹا کر پتیاں توڑ کر اس میں ڈالا تھا. اس کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، مٹی چپک رہی تھی، اس نے ڈالا تھا. کتنے گنے اگائے گئے تھے، کتنے مزدوروں نے، کتنے لوگوں نے ٹرک پر لادا، کتنے ڈرائیور کے ایکسیڈنٹس ہوئے، وہ فیکٹری تک پہنچا، شوگر بنی، شوگر بننے کے بعد پیکٹ میں پیک کرنے والا، اس کے اندر پیکٹ میں پیک کر کے اس کو ریپ کرنے والا، ریپ کرنے والے بندے سے لے کر ہر ایک کا احسان پیک ہو کر شوگر مارکیٹ تک آیا اور ہمارے گھر تک آیا. دودھ دوہنے والا، جانور کو کھانا کھلانے والا، دودھ لا کر دینے والا، وہ سارا مل کر کتنے ہزاروں لاکھوں کے کنٹریبیوشن سے ایک کپ چائے بنتی ہے. تو ہمارا بچہ اکیلے کیسے گرو ہوگا؟ اسی لیے ہم نے CIO چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن پر کام کیا کہ میرا بچہ امریکہ لینڈ کرے، اس کی ترقی، اس کا رزلٹ اور اس کا ڈاکٹر بننا، اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. تربیت کرنے کے لیے پہلے پورا نظام تربیت کرتا تھا. اگر محلے میں بھی کوئی بچہ گالی دے دے تو محلے کا عبدالرحیم چاچا آ کر کہتا تھا بی بی آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے، میں نے اسے آج گالی دیتے سنا ہے، آپ ذرا خبر لیجئے. نماز کے وقت کھیل رہا ہوتا تو بیچارے وہ بوڑھے بزرگ کہتے تھے بچوں چلو نماز کے لیے. اب بیچارہ وہ عبدالرحیم چاچا مارکیٹ سے ختم ہو گیا. اب جو دادا تھے نماز انگلی پکڑ کر لے جاتے تھے وہ باقی نہیں رہے، وہ بھی موبائل دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس بھی موبائل ہے. اب وہ دادی جو کہانی سناتی تھی وہ بھی موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اماں جان بھی واٹس ایپ پر کیا پکائے، کیا کھائے، کون سے کپڑے آئے، کون سی شاپنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، وہ کام کر رہی ہیں. اماں جان کے بھی پاس بہت سارے کام ہیں. ابا جان کو تو یوں ہی فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی موبائل اسکرول کرتے رہتے ہیں. تو اب محلے کا سارا نظام کولیپس ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں ساری آگ لگی ہے، ہمارا بچہ بچ جائے گا تو آپ کا بچہ اسی جگہ سے جا کے آگ لے کر آپ کے گھر پہ آئے گا، اسکول میں جا کے وہی گندی باتیں سیکھ کر آئے گا، بری حرکتیں کرنے لگے گا، بلکہ زیادہ کرے گا ان بچوں سے، کیونکہ ان کا تجسس سیٹسفائی ہو رہا ہے، آپ کے بچے کا تجسس کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں آپ نے ماحول بنایا، ٹی وی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اب وہ زیادہ سیکھ کر آئے گا اور زیادہ تجربات کرے گا. تو اسی لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ پورے ماحول کو لے کر چلیں. ماہرین کہتے ہیں آپ کے بچوں کے پاس ملٹیپل گروپس ہونے چاہیے. جیسے اسکول کے گروپ میں اس کو ایڈجسٹمنٹ ایشو ہے، لوگ اس کو لوزر بول رہے ہیں، گے ہے، اس کا بلی کر رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں تم ایسے ہو، تم وہ ہو، تو اس صورت میں وہ بول نہیں پاتا ہے، جھجکتا ہے، خاموش رہتا ہے، چھوٹا قد رہ گیا ہے، مذاق بن رہا ہے، باڈی شیمنگ ہو رہی ہے. تو آپ کے بچے کا پیئر گروپ محلے کا، پورے محلے کے بچوں کا ایک پیئر گروپ ہو، جو پیئر گروپ اس کو اسپورٹس میں اٹھا دے، یعنی اس کو سپورٹ کرے. اسپورٹس میں اس کی سنی جاتی ہے، وہاں دب رہا ہے تو یہاں اٹھ جائے گا. تیسرا پیئر گروپ ہونا چاہیے اس کو مدرسے کا، مکتب کا، جہاں پر مولوی صاحب اس کو دین کی بات بتا رہے ہوں تو سارے بچے اس کا مذاق بنانے کے بجائے اس کو سپورٹ کر رہے ہوں، تو وہ اسکول کا، کلاس روم کا غم بھول جائے گا.
چوتھا والا گروپ ہونا چاہیے خاندان کے کزنس کا، جہاں بہترین باؤنڈنگ اور اچھی ٹوننگ کروانے کے لیے دیورانی کا بیٹا جٹھانی کا بیٹا کرنے کے بجائے ان کو بولیے بیٹا یہ سب کزنس ہیں، خونی رشتے ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کے لیے کہا. ہم ہی فیڈ اپ کرتے ہیں کہ ہم نفرت دلاتے ہیں سسرالی رشتوں سے تو بچہ نفرت کرتا ہے، ہم نفرت دلا کر اس کو اس کے خاندانی سپورٹ سے دور کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان کو بتائیں کہ بیٹا کزنس، بوائز کزنس کے ساتھ آپ رہیں اور آپ گرلس کزنس کے ساتھ رہیں. امی انہوں نے آئی فون لیا، بیٹا کبھی بھی یاد رکھیں ہم کو مروبیت میں یعنی کہ لوگوں سے امپریس ہو کے انفلوئنس نہیں بننا چاہیے. دو چیز ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، ایک ہوتا ہے فالوور، ایک ہوتا ہے اس کی فالوئنگ ہوتی ہے. آپ کی فالوئنگ ہونا چاہیے کہ فالوور ہونا چاہیے آپ نے؟ تو فالوور کیوں بن رہی ہو؟ جس پر ہے اس پر آپ فارم رہیں کہ میرے پاس یہی ہے میں یہی لوں گا، یہ اس کو چینج نہیں کروں گا. یہ سین بچوں کو سکھانا ہوتا ہے تب سے، جب بچے ڈوریمون کمپاس مانگ رہے ہوتے ہیں یا بیگ مانگ رہے ہوتے ہیں تب سے سکھانا پڑتا ہے کہ نو نہیں بیٹا. میں نے اپنے 6 سال کے بیٹے کو اتنا ٹرین کیا کہ وہ بلیک بیگ لیتا ہے، بولتا ہے نہیں کاپیڈ ہو جائے گا، یونیکنیس مینٹین کرنا چاہیے، کاپیڈ ہو جائے گا. تو وہ جو کارٹونز ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو ریڈ آؤٹ کروا رہے ہیں، اتنا بچے کو فرم بنانا ہوتا ہے. تو یہ ایک ملٹیپل گروپ ہونا چاہیے سی آئی او کا، چلڈرن سرکل اسلامک آرگنائزیشن، جو آپ کے بچوں کو یا ایس آئی او کا یا جی آئی او کا یا کسی بھی ایسے جگہ کا جو آپ جو نوجوان کام کر رہے ہیں. جیسے ایک آپ کا گروپ ہے جس میں آپ نے نوجوانوں کو اور سبھی کو لے کر چلا ہے، ان کو ایک صحبت مل رہی ہے. کوئی بھی گروپ مل جائے آپ اس کو جوائن کریں، کوئی بھی گروپ ملے. سماج میں ہر بندہ نیکی کا جو بھی کام کر رہا ہے، کسی بھی کوئی بھی جماعتیں مبارک اس سے بالکل ہٹ کر اپنی جنریشن کو اسلامک تھاٹ دینے کے لیے جو بھی بہترین کام کر رہے ہیں اس کو سپورٹ میں بالکل اتر جانا چاہیے. کیونکہ وہ اترنے سے آپ کے بچوں کو ایک راہ ملتی ہے کہ وہ کہیں بلی ہو رہا ہے تو یہاں اٹھ جاتا ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے تو اس کی لیڈرشپ کوالٹی وہاں سنبھل جاتی ہے. ماہرین کہتے ہیں ملٹیپل گروپس ہونے چاہیے. ان کے پاس جو مغربی دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کلب ہے، فلاں جگہ وہ اپنے سپورٹ دیتے ہیں. ہم کو اسلامک طور پہ اس طرح کے سپورٹیو سسٹم بنانا چاہیے سماج میں. تنہائی سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوگا؟ انکریجمنٹ ہوگا اور کنسسٹنسی کے ساتھ صحبت جب اچھی ملے گی، گھر کے ماحول کے علاوہ باہر کا ماحول، اچھے دوست، اچھی فیملیز جن کے پاس اویئر ہیں، سب لوگ آگاہ ہیں، ایسے گروپس کے ساتھ جوائن ہونے. قرآن فہمیز ہے، میں نے کہا بھی ہے کہ بچوں کی جنزی کے لیے قرآن کو ان کے اسٹائل میں اسٹڈیز کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ کا سسٹم کام کر رہا ہے یہ بھی بہت بہترین ہے، میں نے اس کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. اسی طرح سے چھوٹے بچوں کے لیے بھی انہوں نے تقی اسماعیل صاحب نے اور ان لوگوں نے کام کیا کہ کارٹونائز کر کے بہت تفسیر پڑھانے کا طریقہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے. وہ اس طرح کی چیزیں کام ہونی چاہیے اور مزید جتنا ہو اتنا کم ہے بچوں کے لیے. اوپن کمیونیکیشن کو ایکٹیو لرننگ کے، جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے اپنے بچوں کے درمیان کچھ ایسے حلقے بنائیں. جیسے واٹرلو میں نے وہاں پہ سرچ کیا تھا کہ اس میں جو میرے کچھ دوست ہیں، فرینڈز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹورنٹو اور واٹرلو میں ہم نے کالج کیمپسز میں کافی تھیراپی رکھا کہ اگر کسی کے ساتھ بلی ہوئی ہے یا اس کو ریہیب ہونا ہے تو کافی پئیں اور کاؤنسلر سے اپنے کھل کر ڈسکشن کریں کہ کون سے پرابلمس آپ فیس کر رہے ہیں اور کیسے نکلنا ہے. وہ کاؤنسلر 1-to-1 سیشن میں اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ریہیب کرنا ہے، کوپنگ اسکل کیا ہوگی، اور کیسے آپ نے اپنے ایموشنلی سپورٹ کرنا ہے. ایموشنلی بہت لو ہے یہ ہماری جنریشن. اور ساتھ ساتھ یہ کہ مینٹلی ویل بینگ، ایموشنز کی تربیت کی جاتی ہے 6 سال کی عمر، 7 سال کی عمر سے. اور کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ایموجیز دکھا کر انہیں بتایا جاتا ہے ایسے مسکراتے ہیں، ایسے ہنستے ہیں، ایسے ریئیکشن دیتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں. یہ تربیت بھی مطلب پوری پیرنٹنگ کوچ کے ذریعے جی ہو گیا اس طرح دی جی جاتی ہے. آپ ریچ کا اینڈ آف دا سیشن. اوکے اینڈ ہو گیا، میرا ہو گیا، بس لاسٹ ہی سلائیڈ ہے. تو ایموشنل نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے آپ لو، سیفٹی، رسپیکٹ اور اٹینشن دینا، یہ ساری چیزیں آپ توجہ کے ساتھ کریں. اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اپنے رشتوں سے قریب کرنا، اور پھپھی کی تعریف کرنا، چاچا کی تعریف کرنا، اور اس طرح سے ہر رشتے سے محبت بھرے اینگل دینا. اگر بچہ شکایت بھی کرے کسی کا تو کہیں کہ نہیں بیٹا اینگل چینج کرو، ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی. ہر انسان کسی پرابلم کی وجہ سے ریئیکشنز دیتا ہے. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بچوں میں پیدا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اس کا کمیونیکیشن فارمولا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے انڈرسٹینڈ کریں چیزوں کو، بچے کی پرسنالٹی سمجھیں، پھر اس سے کنیکٹ ہوں، اسٹریٹجی بنائیں، دین گائیڈ کریں. اور اس طرح سے آپ جو ہے اپنے برین کو ایکٹیویٹ کریں. یہ برین میں نے آپ کو زبانی بتا دیا ہے کہ کس طرح سے بچے کو ڈیجیٹل ڈیمنشیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا برین کیسے کولیپس ہوتا ہے. اس کی دوسری تصویر سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. رول آف پیرنٹ بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ آپ کیسے اس ایڈکشن کو دور کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.